کویشچن یہ ہے کہ دیکھو قرآن کریم کا پڑھنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا کیا یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں؟ سوال تو ہے۔ میں اس کا جواب سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی اس سے، کہ قرآن کریم پڑھتے بہت سے لوگ ہیں لیکن قرآن کریم کی تلاوت بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ اصل میں قرآن کریم پڑھنا اور تلاوت کرنے میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جو پڑھنا کہا ہے وہ اللہ تعالیٰ اقرا کے ذریعے کہتے ہیں کہ پڑھو، ٹھیک ہے، یہ ہے پڑھنا کہ سمپل پڑھنا۔ اور جب تلاوت کا لفظ آتا ہے تو اف یو سی ان ڈکشنری، اگر آپ ڈکشنری کو یوز کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ ڈکشنری کے اندر یہ بات شامل ہے کہ تلاوت اس چیز کو کہتے ہیں، یعنی آپ کسی چیز کی تلاوت کر رہے ہیں نا، تو تلاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ عمل کی نیت سے کسی چیز کو ریڈ کر رہے ہیں، یہ فرق ہے۔ عمل کی نیت سے پڑھنا تلاوت کہلاتا ہے، یہ تلاوت کی ڈیفینیشن سمجھ لیں اس کو آپ۔ قرآن کریم میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب تلاوت کی بات کریں گے نا کہ میں نے تلاوت کی ہے قرآن کریم کی، تو عمل کی نیت سے اگر آپ نے تلاوت کی ہے تو یہ آپ کی تلاوت ہے، ادروائز آپ کا پڑھنا ہے۔ اچھا، عمل کی نیت سے تلاوت تو تب ہو سکتی ہے کہ جب آپ کو قرآن کریم کی سمجھ بھی آ رہی ہو، یہ امپورٹنس بتا رہا ہوں ترجمے کی۔ قرآن کریم کی آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہو نا بھائی، آپ کو پتہ بھی تو ہونا کہ بھائی یہ قرآن کریم مجھ سے کیا باتیں کر رہا ہے، تبھی آپ عمل کی نیت سے پڑھیں گے نا۔ آپ کو ایک چیز کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تو آپ کیا عمل کی نیت سے پڑھیں گے؟ تو قرآن کریم میں آتا ہے سورۃ بقرہ ورس نمبر 121، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ دیکھو جو ہم نے کتاب نازل کی ہے نا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرتے کیسے ہیں؟ حق تلاوتی، جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اور حق ادا کیسے ہوگا؟ کہ آپ رٹا مارتے رہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں قرآن کریم کا پڑھنا obvious بات ہے اس کا ثواب ہے، لیکن صرف پڑھنا ہی قرآن کریم کے لیے کافی شافی ہے ایسا نہیں ہے، یا اس کا مقصد ہے صرف، ایسا بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم کا سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈھالنا یہ مین سٹریم کام ہے قرآن کریم کا جو مقصد ہے۔ جیسے آپ کو میں مثال دیتا ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار نماز اگرچہ بڑی اہمیت کے حامل ہے، وضو اس سے کم اہمیت کے حامل ہے، لیکن وداؤٹ وضو نماز نہیں ہوتی، ایسا ہے نا؟ تو وداؤٹ قرآن کریم کو سمجھے آپ کیسے یہ بات سوچ سکتے ہیں کہ میں عملی زندگی کو ڈھال سکتا ہوں؟ تو یہ چیز ہے قرآن کریم کے پڑھنے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا فرق۔ اگر صرف قرآن کریم کا پڑھنا اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہوتا نا، تو پھر تو بھئی آپ یہ دیکھیں، آپ ذرا غور کیجئے گا کہ ریڈ کرنا مطلوب نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے جس نے پورا قرآن کریم دن رات ایک لگا کے محنت کی، ٹھیک ہے، اس نے ایک ماہ کے اندر جا کے قرآن کریم کو پورا پڑھ لیا، اور ایک شخص نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی۔ حدیث مبارکہ یہ کہتی ہے کہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کا ثواب اس کو گویا پورے قرآن کریم کے پڑھنے کے ثواب کی مانند ہے۔ اب اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بھائی پڑھنا مطلوب نہیں ہے کہ پورا پڑھ لیا، یہ مطلوب ہے نہیں۔ اصل میں دیکھیں جس سورت کو یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ سورت 3 مرتبہ پڑھو اور پورے قرآن کا ثواب، اصل میں وہ سورت کی جامعیت اتنی ہے، گویا اس کی طرف یہ اشارہ جو کیا گیا کہ 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب مل گیا، یہ اشارہ اس بات کے اوپر دال ہے، دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھاتا ہے کہ بھائی اصل چیز ہے سمجھنا۔ اگر آپ نے سورۃ اخلاص کو سمجھ کے اس کے مطابق عمل کر کے پڑھ لیا تو گویا آپ نے 3 مرتبہ پڑھ کے پورا قرآن کریم گویا آپ نے پڑھ لیا، اس کے برابر کا ثواب اٹھا لیا۔ اس کی دلیل کے طور پہ میں آپ کو ایک حدیث کے بارے میں بھی آگے دینا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی 3 دن سے جو ہے نا وہ پہلے جس نے قرآن کریم ختم کیا نا، اس نے قرآن کریم کو سمجھا ہی نہیں۔ لا يفقه من قرأ القرآن في اقل من 3، یہ حدیث مبارک ہے ابو داؤد کی نا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ جس بندے نے 3 دن سے کم میں قرآن کریم ختم کیا نا، اس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ بات سمجھتے ہیں؟ تو گویا قرآن کریم صرف پڑھنے واسطے نہیں آیا، اگر پڑھنے کے لیے ہوتا تو آپ یہ حدیث کیسے ہونی تھی؟
یہ حدیث یہ ہونی تھی کہ جس بندے نے صبح سے شروع کیا قرآن کریم اور رات 12 بجے تک ختم کر لیا اس کی تو واہ واہ ہو جاتی. ایسا کیا اللہ کے رسول میں؟ نہیں. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول نے کہا آپ اتنے دن میں ختم کر لو. کہا اللہ کے رسول میں تو اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں. کہا اتنے دن میں ختم کر لو. کہا اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں. کہا اتنے دن میں ختم کر لو. کہا اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں. تو آخری میں 3 دن پہ آ گیا تو کہا اللہ کے رسول اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں. پھر یہ حدیث بیان کی کہ لا یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من 3 3 دن سے کم جس نے قرآن کریم ختم کیا اس نے قرآن کریم کو سمجھا ہی نہیں. تو گویا قرآن کریم کا مقصد تلاوت تو ہے ہی نہیں کہ صرف آپ کہیں گے میں نے صرف تلاوت کرنی ہے. میں صرف کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ اسے مسکنسیپشن نہ لیں کبھی بھی. صرف قرآن کریم کی تلاوت مقصود نہیں ہے. اصل مقصود قرآن کریم کا جو تلاوت سے زیادہ مقصود ہے وہ مقصود ہے جو اخلاص والی حدیث دلالت کرتی ہے اس بات پہ. وہ مقصود ہے کہ بھائی جو بات آپ پڑھ رہے ہیں آپ اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق عملی زندگی کو ڈالیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہے پہلا کویسچن جو میں نے اس کو ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھ دیا کہ قرآن کریم کا پڑھنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں کیا فرق ہے. اور اسی کویسچن کو تھوڑا موڈیفائی کر کے اور اینگل سے اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کیا قرآن کریم کا پڑھنا کافی ہے. ٹھیک ہے, یہ مطلب بن جاتا ہے. تو یہ اس طریقے سے ان دونوں کویسچن کا جواب میں نے آپ کو ایک ہی پیرائے میں دے دیا.